محلہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا محلہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا عرض گنگی میری خطہ جمن میرا عرض گنگی میری ہے آقا خطہ جمن میرا اے غلام خواجہ سب مل کے بولو میں غلام خواجہ بولو میں غلام خواجہ ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہند ہے وطن میرا ان کی جام جمع کے شیشے بدن میرا عرش سے بڑے جا مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا نعت مصطفیٰ پڑھنا صلی اللہ علیہ محمد یا رسول اللہ صلی اللہ نعت علیہ وسلم مصطفیٰ سننا نعت مصطفیٰ پڑھنا نعت مصطفیٰ سننا مجھ کو بخشوائے گا مجھ کو بخشوائے گا آئے ہی چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا آئے ہی چلن میرا بولو میں غلام خواجہ ہند ہے وطن میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز نہیں بلند آواز سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ راشد نوری جو ہم تمام کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے ابھی کچھ میں بولوں ٹائم نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عادت اپنے کاروبار وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑے 9 بجے کے قریب آنے والے ہیں مگر مولانا کا بیان آشرہ کالجی میں ہے تو وہاں پہ جانے والے ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ آج برکت کی محفل تھی ایسے تو جمعہ میں رہتا ہوں آج برکتاً جو ہے نا مولانا کو آج بلا لیے سو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر بھی مولانا بولیں گے اس کے بعد میں 10 منٹ میں آپ کے سامنے بول کے مجھے بھی آشرہ کالونی جانا ہے اور خاص طور پہ سرکار غریب نواز کی عرس کے موقع سے
अभी 10 मिनट बोलो, बाद में सीधा ख़त्म कर ले कुछ जाएंगे। बोलो नहीं पता, जल्दी करो बोले ना। नहीं चलता, 10 मिनट बोलो, अब कैसा भी तुम्हें आते। बिला में ताखीर जो है ना, उनके हजरत जब तक बोलेंगे महफिल रहेगी इंशाअल्लाह। तो ख़ास तौर पर है ना, मैं हजरत मौलाना जाफर खान साहब को दावत देता हूँ। हजरत सरकार गरीब नवाज के उन्वान पर, अजमत गरीब नवाज के उन्वान पर अपना नायाब खिताब फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आक़ाए नामदार, मक्के के सरदार, मदीने की ताजदार, अल्लाह के हबीब, अम्बिया के ख़तीब, दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, हम मरने के बाद घर वाले, महल्ले वाले सब मिलकर ख़बर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने क़दमों से हमारी अंधेरी क़ब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, सारा मजमा मिलकर मेरे साथ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मजमा कसीर है और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की आवाज़ भी सबकी एकसा होनी चाहिए। आगे पीछे वाले सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि आज अल्लाह ने आपको और हम सब को सड़कों पर नहीं बिठाया, ऑटोओं में नहीं बिठाया, कट्टों पे नहीं बिठाया, ईदगाह की ज़मीन पे नहीं बिठाया, बल्कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बिठाया है। आज हम अपना थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद होने ना देंगे, बल्कि आज का ये एक एक लम्हा हमारी खबर के नजात का ज़रिया बन सकता है, हमारे कफन को मैला होने से बचाया जा सकता है, हमारी बॉडी के सड़ने से बचाया भी जा सकता है। एक एक लम्हा बड़ा कीमती है हमारा, क्योंकि हम गरीब नवाज के ज़िक्र को सुनने के लिए जमा हुए, हम हिंदुस्तान के शहंशाह का ज़िक्र सुनने के लिए जमा हुए। आइए कबल उससे कि गरीब नवाज के सिलसिले में कुछ बातें पेश करूं, उससे पहले कि मैंने आपको दुरूद शरीफ पढ़ाया, इसकी फजीलत सुन लीजिए। हमारे नबी पर दुरूद शरीफ सिर्फ इंसानी नहीं पढ़ा करते हैं, अल्लाह के नबी पर पत्थर भी दुरूद पढ़ता है, शजर भी दुरूद पढ़ता है, मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, हत्ता कि हमारा मौला भी दुरूद पढ़ रहा है, हमारे नबी पर दुरूद पढ़ रहा है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, अल्लाह के प्यारे नबी अपने जानिसार साहबा के साथ एक सफ़र के लिए निकल पड़े। दौरान सफ़र साहबा खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, खाने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, सरकार हम कुछ खाना चाहते हैं, मगर हमारे पास रोटियां तो मौजूद है मगर सालन नहीं है। इसी गुफ्तगू में थे, थोड़ी देर में एक शहद की मक्खी आई
عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے ٹفن میں روٹی تو ہے سالن نہیں ہے، یہاں تو سالن نہیں ملے گا، البتہ ہم نے شہد کا چتا جمایا ہے، شہد بنایا ہے، آپ کسی صحابی کو بھیج کر شہد منگوا لیجئے۔ اللہ کے نبی سے مکھی کلام کر رہی ہے، مکھی بات کر رہی ہے۔ ایک شہد کی مکھی نے رسول اللہ سے کہا، میرے نبی نے علی سے کہا علی اس مکھی کے ساتھ جانا، شہد لے کر آنا۔ اب حضرت علی جاتے ہیں، شہد کی مکھی کا شہد لے کر آئے، سرکار کی خدمت میں رکھتے ہیں، میرے نبی سارے صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، روٹی اور شہد دونوں کھا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ مکھی آئی، آقا کریم نے پوچھا اے مکھی یہ تو بتا صحیح تو شہد کیسے بناتی ہے، تیرے اندر مٹھاس کیسے آتی ہے؟ وہ مکھی کیا کہتی ذرا غور سے سنے، آقا ہم جب جنگلی درختوں کا کڑوا پن چوستے ہیں، پھولوں اور پتوں کا کڑوا پن چوستے ہیں، تو یا رسول اللہ درختوں کا کڑوا پن چوسنے کے بعد، پھولوں کا کڑوا پن چوسنے کے بعد جب اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں، اپنے چھتے کی طرف جاتے ہیں، تو آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اس درود کے صدقے میں ہمارے کڑوے پن کو مٹھاس بنا دیتا ہے اور ہم شہد جما دیتے ہیں، ہم شہد جما دیتے ہیں۔ اس لیے سرکار مدینہ کے دیوانوں آپ نے مکھیوں کو دیکھا ہوگا، ایک مکھی چھوٹی ہوتی ہے وہ شہد نہیں بناتی، ایک مکھی شہد بنانے والی بڑی ہوتی ہے، مگر یہ مکھی ہر جگہ نہیں بیٹھتی، جو چھوٹی مکھی ہے وہ نہ جانے گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے اور گندی جگہ بھی جا کر بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی گندی جگہ نہیں جاتی، اس لیے کیونکہ اسے معلوم ہے میں پاک نبی پر درود پڑھنا ہے، اس لیے پاک جگہ بیٹھتی ہے، ناپاک جگہ نہیں ملتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی ہو کر جب نبی پر درود پڑے اللہ اس کے کڑوے پن کو میٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ اگر ایک مومن مسلمان نبی پر درود پڑے تو اس کے ایمان میں بھی میٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبت سے بولو میری ماں بہنوں تم بھی درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں مٹھاس پیدا ہوگی اور چہرے پہ نور بھی آئے گا، دل میں سرور بھی آئے گا اور روح کو سکون ملے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو نوجوانوں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، یا ابو طاہر قادری کی درگاہ میں بیٹھ کر پڑھو، یا خطبہ ریچور کے پاس جا کر پڑھو، یا شیخ میاں بابا کے پاس جا کر پڑھو۔ جو ولی کے پاس آپ کا دل اطمینان ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر روزانہ پابندی کے ساتھ فجر کے بعد درود پڑھو، کبھی نہ کبھی ولی کی نظر پڑ گئی تو تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، ایک نہ ایک دن زندگی سنور جائے گی، ایک نہ ایک دن تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے سرکار کے دیوانوں ہم کس کا ذکر کرنے کے لیے آئے؟ ہندوستان میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان تمام ولیوں کے راجہ ہم سب کے خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں، تمام ولیوں کے راجہ ہم سب کے خواجہ اور غریب نواز کا ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر غریب نواز کی ایک کرامت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے خواجہ ہندوستان کیوں آئے؟ ہمارے غریب نواز جو پیدا ہوئے وہ گاؤں کون سو تھا؟ وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے سن 530 ہجری میں مقام سنجر کی سرزمین پر حضور غریب نواز پیدا ہوئے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے غریب نواز ماں پیٹ ولی ہے، دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے، ماں کے شکم سے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں، ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی امی جان فرماتی ہے میری بہنوں غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، غریب نواز کے فاتحہ دلانے والوں، غریب نواز کی نیاز شریف کا اہتمام کرنے والوں، جس غریب نواز کا ہم نام لے رہے ہیں ان کے بابا کا نام بھی جاننا ضروری ہے، ان کی امی کا نام بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کے نوجوان کرکٹر کے نام تو یاد رکھتے ہیں، ہیرو کا نام تو یاد رکھتے ہیں، ڈائریکٹر کا نام بھی یاد رکھتے ہیں، پکچر بنانے والے کا نام بھی یاد رکھتے ہیں، مگر غریب نواز کے بابا کا نام یاد نہیں، غریب نواز کے امی کا نام یاد نہیں۔ ہیرو کا نام یاد رکھو گے جہنم میں جاؤ گے، کرکٹر کے نام یاد رکھو گے جہنم میں جاؤ گے، اگر غریب نواز کا نام یاد رکھو گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جنتی لوگوں کا ذکر کرو اللہ جنت ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔
जन्नती लोगों का जिक्र करो, जन्नत मिल जाती है। आज के नौजवानों से पूछा जाए, सारी बातें तो दुनियावी बता सकते हैं, गरीब नवाज के बाबा का नाम नहीं मालूम, गरीब नवाज के अम्मी जान का नाम नहीं मालूम। अरे जिनके नामों से बलाएं टलती है, जिनके नाम लिए तो मुसीबत खत्म होती है, जिनके नाम लिए तो दिल को सुकून मिलता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी का नाम सैयदा नूर बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और उनके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनके अब्बा का नाम गयासुद्दीन है, माँ का नाम सैयदा नूर बीबी है। अब ये बात समझ में आ गई, इनके अब्बा का नाम और अम्मी का नाम क्या है। अगर फिर से याद करना है तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं रायचूर के 36, आप अपने मोबाइल के अंदर जाएं और मारें तो इंशाअल्लाह ये तकरीरें भी आएगी और हमारे मुबल्लिगीन और उलमा के बयानात भी सुनने को मौका मिलेगा। और सरकार के दीवानों, इन्हीं बातों को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, माशाअल्लाह लिखो, सुभान अल्लाह लिखो, ताकि जितने लोग सुभान अल्लाह पढ़ेंगे मोबाइल में उतनों का सवाब हमें भी दिया जाएगा, हमें भी दिया जाएगा। हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी फरमाती है, जब मेरे शिकम में ख्वाजा मोइनुद्दीन आए ना, आधी रात के वक्त अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती थी। मैं हैरान होती तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, तो गैब से आवाज़ आती, ऐ सैयदा नूर बीबी हैरान और परेशान ना होना, तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा हसन, वो मेरा जिक्र तेरे शिकम में कर रहा है, तेरे शिकम में मेरा जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज माँ के शिकम में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह वाले हैं, वलियों के सरदार हैं, पूरे हिंदुस्तान के वलियों के ताजदार हैं। अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई, हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमाई, कोई और नहीं बल्कि मेरे नबी ने ख्वाजा को हमारे मुल्क भारत में भेजा है, हमारे नबी ने भेजा है। और किस लिए आए, क्यों आए, किस लिए भेजा गया, कि भारत की सरजमीन पर जाकर इस्लाम का परचम बुलंद करो, कलमे की दावत दो, कुफ्र की वादियों से लोगों को निकालो और कलमे का नशा चढ़ाकर मदीने वाले से मिला दो। इसलिए अल्लाह के नबी ने अजमेर शरीफ की सरजमीन मुंतकिब करके राजस्थान भेजा। राजस्थान का मतलब है राजाओं का गढ़। किसका गढ़, राजाओं का गढ़। वहाँ सारे राजा रहते थे और सब के सब काफिर थे। ऐसे राजाओं के बीच में ख्वाजा आ रहे हैं। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा जब आए ना, सिर्फ 40 मुरीदों को साथ लेकर आए। कितने मुरीदों को लेकर आए, 40। जैसे इंडिया में इंटर हुए, एंट्री लिए, भारत की सरजमीन पर आए, राजस्थान में आए। मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसे तशरीफ लाए, देखा कहाँ बैठना, तो एक दरख्त था जो बड़ा सायादार था। हजरत ख्वाजा अपने 40 मुरीदों के साथ वो दरख्त के नीचे बैठ गए। और जैसे बैठना था, शाम के वक्त राजा के सिपाही ऊंट लेकर आए। कहा कि यहाँ तो राजा के ऊंट बांधे जाते हैं और ये फकीर लोग कौन है जो यहाँ बैठ गए। आकर वो राजा के लोगों ने कहा, उठो उठो, चलो जगह खाली करो, यहाँ हमें राजा के ऊंट बांधते हैं। गरीब नवाज ने कहा, भाई इतनी बड़ी जमीन है, कहीं और जाकर ऊंटों को बांध दीजिए, यहीं पर बांधना क्या जरूरी है। तो उन्होंने जिद की, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ से हटना होगा, राजा के ऊंट यहीं बांधे जाएंगे, हम यहीं पर बांधेंगे। तो गरीब नवाज को जलाल आ गया। उन्होंने बस इतना कह दिया, अगर ऊंट बैठते हैं तो बैठने दीजिए, हम चलते हैं। ऊंटों को बिठाए चले गए। गरीब नवाज गए दूसरी जगह। अब सुबह में वो राजा के लोग ऊंटों को उठाने के लिए आए तो ऊंट उठने का नाम नहीं लेते, मार मार के थक गए, हिला हिला के थक गए, ऊंट हिलने का नाम नहीं ले रहे। आखिरकार पसीना पसीना होकर, परेशान होकर राजा के दरबार में गए। तो राजा ने कहा, अगर मेरे ऊंट नहीं उठे तो तुम दुनिया से उठाए जाओगे, किसी भी सूरत में ऊंटों को उठाना ही पड़ेगा। तो वहां एक नुजीमी था, उसने कहा, ऊंट बैठने से पहले वहां कुछ वाकया हुआ क्या। तो उन्होंने कहा, हाँ हुआ। कुछ मुसलमान बैठे थे जिनके चेहरे नूरानी थे, सर पे इमामा था, हमने उनको उठाया। तो नुजीमी कहने लगा, यही बहुत बड़ी गलती करे, फौरन जाकर माफी मांगो, ऊंट जभी छूटेंगे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह कल क़यामत के दिन नेकियां जब तोले जाएंगे तो एक सुभान अल्लाह जो हमारी जुबान पे हल्का है, क़यामत में नेकियों के पल्ले में पहाड़ के वजन के बराबर रहेगा।
اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ بولے تو باڈی میں سے جتنے بھی ٹینشن ہے نا وہ سب نکل جاتے، اور 2 بار بولے تو ساری پریشانی ختم ہوتی، 3 بار بولے، 4 بار بولے، جتنی بار سبحان اللہ بولے اتنی بار دل کی گندگی پاک ہو کر آئینہ بنے گی، اسی آئینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا۔ ہمارا دل گندا ہو گیا ہے، ہمارا منہ کھلتا تو چغلی کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھلتا ہے، مگر سبحان اللہ کے لیے منہ نہیں کھلتا ہے۔ خدارا بچے جوانوں، اللہ کے نام کے لیے منہ کھولو، اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے ہماری محفل میں سبحان اللہ کہنے سے آپ کا بھی بیڑا پار، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے خواجہ چلے گئے، اب وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، تھک گئے، مار مار کے تھک گئے، حیران ہو گئے۔ راجا نے کہہ دیا اونٹ نہیں اٹھو گے تو تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے۔ فوراً آ کر انہوں نے ان فقیروں کو تلاش کیا تو میرے غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جا کر گر کر رونے لگے، بابا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی، ہمارے اونٹ بیٹھے اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اگر آج اونٹ نہیں اٹھے ہم مارے جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بابا آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ بڑے رحم دل نظر آتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا میں کسی کو رلانے نہیں آیا بلکہ روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں، روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں، ہم یہاں کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے، تکلیف تو تم نے دی ہے، ستایا تو تم نے ہے، جاؤ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اونٹ اٹھ گئے۔ ادھر میرے خواجہ کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور محبت سے اونٹوں کو کون بولے؟ غریب نواز وہاں بولے تو وہاں اٹھ گئے۔ تو معلوم ہے اونٹوں کو کہ زبان خواجہ کی ہے، بولنا خدا کا ہے، آنکھیں غریب نواز کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، کان غریب نواز کے ہیں، سننا خدا کا ہے، ہاتھ غریب نواز کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے۔ اسی لیے اللہ والے جب اللہ والے ہو جاتے نا، اللہ ان کے کان بن جاتا، آنکھ بن جاتا، زبان بن جاتا، ہاتھ بن جاتا، پاؤں بن جاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لمبا سفر بھی اللہ والے سیکنڈوں میں طے کر لیتے، دور کا بھی سنتے۔ اگر آج عرب محلے میں بیٹھ کر ہم اس علاقے میں بیٹھ کر خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں، اجمیر میں لاکھوں کے لوگ وہاں رو کر دعا مانگ رہے ہیں، خواجہ ان کی بھی سن رہے ہیں اور ہماری بھی سن رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے اللہ نے غریب نواز کو یہ پاور عطا کر دیا ہے، وہ اجمیر میں رہ کر ریچور میں عرب محلے کے دیوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، جو یاد کر رہے خواجہ کو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے خواجہ غریب نواز کو بنایا یہ ایسا ہے۔ دیکھیے ہمارے غریب نواز کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کر دی، جو اونٹ بیٹھے تھے نا غریب نواز بٹھا کر گئے تھے، اب اٹھائے، کون اٹھانا چاہے تو بھی بولو بھائی اٹھے، جسے خواجہ بٹھائے اسے کون اٹھائے؟ بولو بھائی سبحان اللہ۔ جسے خواجہ بٹھائے اسے کون اٹھائے؟ جس ملک کو خواجہ بسائے اس ملک کو تباہ کون کر سکتا ہے؟ جب جلال کی نظر خواجہ کی پڑی نا، سیکنڈوں میں انڈیا کا تختہ ہی پلٹ سکتا ہے۔ اچھا خواجہ کی نظر کب پڑے گی؟ ہمیں گٹکا کھانا چھوڑنا، سگریٹ پینا چھوڑنا، شراب پینا چھوڑنا، ننگے مناظر دیکھنا چھوڑنا، رات کے 2-2 بجے تک موبائل میں گندی تصویریں دیکھنا چھوڑنا۔ اس لیے آنکھ موبائل میں ننگے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں ہے، گانے سننے کے لیے نہیں ہے، شراب پینے کے لیے نہیں ہے، چرس گانجے کے لیے نہیں ہے، گٹکے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان کو بنایا اس لیے تو اپنی زبان سے مصطفیٰ پر درود پڑھ اور میرا ذکر کر، میرے نبی کی رسالت کو تسلیم کر، اس سے تیری زبان بھی پاک، دل بھی پاک، روح بھی پاک۔ جب سب پاک ہوگا تو تیرے سامنے ہوں گے غوث پاک۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور میرے خواجہ وہاں سے دیکھیں گے تو نظر پڑے گی تو یقیناً بیڑا
पार हो जाएगा। तो हम पहले पाक होना, अब तक सिगरेट पिए मगर आज से सिगरेट पीना छोड़ो, ये बॉडी को नुकसान देने वाला है। हम गुटके खाए, अम्मा को धोखा दे सकते, बाबा को धोखा दे सकते, अपने दोस्तों को धोखा दे सकते, मौलाना को धोखा देकर मार सकते, दीवारों के आड़े में, होटल के कोने में, ऑटो के अंदर, छतों के ऊपर, गारों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, जहां जाकर तुम जो कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर ये तस्वुर आज के नौजवानों के दिल में आए, कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह देख रहा है। पटरी के पीछे क्या कर रहे, अल्लाह देख रहा है। पटरी के नीचे क्या कर रहे, अल्लाह देख रहा है। ट्रेन के उस जानिब क्या कर रहे, अल्लाह देख रहा है। प्लेन में क्या कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। हर जगह अल्लाह देख रहा है। अगर ये तस्वुर आज के मुस्लिम नौजवानों के अंदर, औरतों के अंदर आ जाए तो कोई लड़की किसी लड़के को घूरती नहीं, कोई लड़का किसी लड़की को घूरता नहीं। ये सारी बुराइयां माशरे से निकल गई तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, फलस्तीन भी हमारा हो जाएगा और मस्जिद अक्सा भी अल्लाह हमें अता फरमा देगा। हमें हमारी जिंदगी में तब्दीली लाओ। मुसलमान गिरी हुई हरकत ना करे, थर्ड क्लास काम ना करे। मुसलमान ऐसा काम करे कि लोग हमारी हरकत को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। आज हमारे नौजवान बच्चे हैं, कैसे कैसे तीन तीन एक गाड़ी पे बैठकर रेस करते हुए जाते हैं। क्या ख्वाजा ने ये तालीम दी? क्या गरीब नवाज ने हमें यही पैगाम देने के लिए आए? अरे लोगों के दिलों में नफरत थी, उसे मिटाकर ख्वाजा गरीब नवाज मोहब्बत पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे। आज क्या हो रहा है, ये आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके इस महल्ले में, इस जगह हमारे हबीब चाउस साहब के घर के अंदर, यहाँ उनके बच्चे वगैरह रहते हैं, एक महफिल सजाई गई है और हर जुमा को माशाअल्लाह हमारे मौलाना जमील बरकाती साहब आपके सामने आ रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ एक यहाँ हद नहीं होना, महल्ले में फैला दो, ख्वातीन को जमा करो, ताकि अगर हमारे बच्चे सुधर गए तो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने के लिए लीडरों के घर को जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुसलमान को सबसे बड़ी ताकत दुआ जैसी शक्ल हथियार दे दिया। अगर हम दुआ करेंगे तो तकदीर बदलती है, मगर दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही? इसलिए कि हम नमाजों को छोड़ते हैं, तिलावत को छोड़ते हैं, हमारी जुबान पर गाली है, हमारी जुबान पर चुगली है, हमारी जुबान पर गीबत है, हमारी जुबान पर झूठ है, हमारी जुबान पर माँ को पलटा कर जवाब देने के अल्फाज हैं। खुदारा मुस्लिम जवानों, आज से तौबा करो। मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज पढ़ेंगे घर के अंदर हम तो फायदा हमें मिलेगा। मरने के बाद हमारी कब्र में बाप नहीं आता, भाई नहीं आता, बीवी नहीं आती, बच्चे नहीं आते, हमको तन्हा खबर में अंधेरे गड़े में बगली बनाकर रखा जाएगा। उस वक्त क्या करोगे, किसको पुकारोगे? अगर नमाज पढ़ेंगे, अगर औलिया का जिक्र सुनेंगे, अगर कुरान की तिलावत करेंगे, अगर कुरान जैसी तालीमात को हासिल करेंगे, यहाँ बैठकर अली बाता पढ़कर कुरान मुकद्दस मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे आमाल नूर की शक्ल में, कब्र के अंदर एक कोने में से नूर निकलेगा। मैयत देखकर कहेगी अंधेरे को नूर आकर दूर कर रहा है। वो नूर से मुर्दा पूछेगा तू कौन है, तो वो नूर जवाब देगा मैं कोई और नहीं, तू जमीन पर कुरान पढ़ता था, ये वही कुरान नूर बनकर आ रहा हूँ, ये वही दुरूद है, ये दुरूद पढ़ता था, ये दुरूद नूर बनकर आता है, तिलावत कुरान नूर बनकर आती है। हम जो जमीन पर काम करेंगे कब्र में हमें आराम भी मिलेगा और यही आमाल हमारी कब्र में नूर बनकर आएंगे। हमारे गरीब नवाज को बहुत सताए लोग, मगर गरीब नवाज कभी टीम बनाकर उनकी मुखालिफत में प्रोटेस्ट कर लेते नहीं फिरे। मुखालिफिन करने वाले मुखालिफत का काम करते रहे, गरीब नवाज को सताते रहे, पलटा कर जवाब नहीं दिए, खामोश रहे। खामोशी से लोग खुद बाखुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। हैरान हो गए लोग। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज के लिए कहा गया कि वो फ़कीर जो लोग आए ना, अना सागर का पानी जो है ना, ये हमारा पानी पवित्र है, यहाँ हम लोग हैं ना दूर दराज से आके पूजा पाठ करके पानी नहाते हैं तो हम पाक होते हैं। उसी पानी में मुसलमान हाथ डाल रहा है और वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा के दरबार में जाकर लोगों ने शिकायत की तो राजा ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों पर पानी बंद कर दो, अना सागर का पानी उन्हें नहीं देना। ऐलान हो गया, पानी बंद कर दो, पानी बयान कर दो। ऐलान करने वाला कर दिया और गरीब नवाज के मुरीद गए पानी लेने के लिए अना सागर में, तो राजा के पूरे सिपाही अना सागर के अतराफ हाथों में तलवारें, तीरें, बाछियाँ लेकर खड़े हुए थे।
کہا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے، راجا کا آرڈر ہے۔ تو آپ مایوس ہو کر سیدھا غریب نواز کے پاس پہنچے، بولے کہ حضور پانی جانور پی سکتے، سب لوگ لے سکتے، مگر مسلمان نہیں لے سکتا، یہ راجا کا اعلان ہے، ہمیں سپاہی پانی نہیں دے رہے۔ اچھا یہ بات ہے، پریشان نہیں ہوئے، بولے کہ جا کر انا ساگر سے کہو خواجہ بلا رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ انا ساگر کو بولنا کہتے پانی کو جا کو ہمیں نل میں جا بولنا کہ آئے پانی آ تو میں ہمارے گھر میں پانی خالی، بولے تاتا ہے سو بھی پانی جاتا ہمیں، بولے مگر غریب نواز کی شان دیکھو کیا بولے، انا ساگر کو بولو، آپ یہاں بیٹھ کر حکم دے رہے ہیں، انا ساگر کو بولو خواجہ بلا رہے ہیں، یہ کاسا لے جاؤ اس میں بلاؤ۔ اب انہوں گئے، دیکھے سب لوگ آ رہے نہ انہوں مسلمان بول کو سپاہیاں ٹاکلٹ ٹھہرے، مگر انہوں کیا کرے، انا ساگر وہاں ہے بولے تو یہاں کاسا رکھو، انا ساگر کو بولے انا ساگر غریب نواز بلا رہے اس میں آبا، بولے پورا ساگر آ گیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ گئے تھے اجمیر شریف، گئے سالوں کو معلوم ہے انا ساگر بہت بڑا ہے پانی، اب تو اب الگ ہی چینج کر دیے پورا ٹوٹلی، اتنا پانی غریب نواز کا نام لیتے ہی کاسے میں آ گیا، اور وہ کاسا اٹھا لے کر مرید غریب نواز کے پاس جا رہا ہے۔ کاسا نہیں، انا ساگر اٹھا لے کر جا رہے انہوں، پورے سپاہیاں پیچھے دیکھے تو پانی نہیں ہے، ٹاکلے ٹھہرے تھے پانی نہیں دینا، پورا پانی گیا، زمین ہے پورا، سب کے سب بے ہوش ہو گئے، حیران ہو گئے، پانی بند کر دیا گیا تھا۔ غریب نواز ڈرے نہیں، کیوں؟ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، قرآن بول رہا جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈرتا، کسی کے دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کا ہوتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو انا ساگر کو معلوم ہے بلانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی، ہند کا راجہ غریب نواز بلا رہا ہے۔ سارا انا ساگر کاسے میں آیا اور کاسا لے جا کر رکھ دیے۔ اب کیا کریں، پورے راجستھان میں تہلکا مچ گیا، ادھر ادھر ایمرجنسی میٹنگ کریا، راجہ بلایا لوگوں کو کیا کرنا، پورا پانی، وہ فقیر نے جادو کیا کیا، سارا کا سارا پانی چلے گیا۔ اب کیا کریں، اب کیا کریں، سب مشیروں کو بلایا، مشورے طلب کیا، سب بولے خیریت اسی میں ہے، ان کو پانی لینے کی اجازت دیے تو انہوں بھی لیں دے ہمیں بھی لیں دے، انہوں لاکھوں پانی ڈالتے، مسلمان بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے بول کو راجہ کے لوگ کو معافی مانگے، غریب نواز کنے سرکار آپ بھی پانی لے لیجئے، ہمارے پورے راجستھان کی رونق انا ساگر پر ٹکی سو ہے، لوگ انا ساگر کنے آتے، غسل کرتے، پانی نہاتے، یہ ساری چیزیں اگر یہ پانی چلا گیا تو رونق چلے جائے گی۔ بہت لمبے باتیں ہیں، وہاں مندریں بہت تھی، لوگ پوجا پاٹ کرنے سے پہلے وہاں اسنان کر کے پانی نہا کے جاتے تھے، ان کا طریقہ تھا وہ، مگر غریب نواز وہاں سے پانی لیے تو ان پہ پابندی کرے، مگر غریب نواز ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اطمینان سے مرید سے کہتے انا ساگر کو لاؤ، کہنا کہ غریب نواز بلا رہے، گیا انا ساگر، پورا میدان خالی ہوا اور سب لوگ آ کر معافی مانگے، تو میرے خواجہ نے کہا جاؤ انا ساگر میں پانی ڈال دو، جیسے کاسا لے جا کر انڈلے، پورا انا ساگر بھر گیا، پورا انا ساگر بھر گیا۔ آج بھی انا ساگر وہاں دیکھیے بھرا ہوا ہے، ہم نے کئی بار جا کے وہاں پہ زیارت کی ہے الحمدللہ غریب نواز کی چوکٹ پر۔ تو گویا کہ مسلمانوں، ہم جس ولی کا نام لیتے ہیں، جس ولی کا ذکر کرتے ہیں، وہ معمولی ولی نہیں ہے، اللہ نے ان کو سارے اختیارات اور پاور دے کر ہندوستان کو بھیجا ہے تاکہ ہندوستان میں جا کر کلمے کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا کر کافروں کو مسلمان بنا دیا جائے۔ تو میرے خواجہ کی تبلیغ کافروں کے درمیان میں ہوئی اور سارے کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہے۔ آج اسی کلمے کو ہمیں یاد کرنا ہے، اسی کلمے 5 کلموں کو یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ اللہ نے غریب نواز کو یہ طاقت اور قوت دے کر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے، اور آج ہم ان کے ماننے والے ہو کر نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ غریب نواز کی کرامتیں تو بہت ہیں، مگر وقت نہیں جو میں آپ کے سامنے بتا سکوں، کیونکہ ابھی عاشرہ کالونی جانا ہے، وہاں پر بیان ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، مولانا بھی آئیں گے، ہم بھی جا رہے ہیں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ کھانا وانا کھانے کے بعد اگر ٹائم ملے تو عاشرہ کالونی بھی آئیں گے آپ حضرت؟ بولو جی۔ عاشرہ کالونی میں جو فرسٹ پیٹرول پمپ آتا نا، پیٹرول پمپ کے پیچھے مسجد غوث اعظم بلکو ہے،
وہ مسجد کے سامنے میدان میں رکھا گیا ہے، وہاں بھی کھانے کا انتظام ہے، نیاز شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر ہو سکے تو آپ لوگ شرکت فرمائیں۔ لوگ نہ جانے کہاں جاتے ہیں خواجہ کا ذکر سننے کے لیے، ہم بھی اگر نکل پڑے تو جو علم سیکھنے کے لیے راستے میں چلتا ہے نا، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، پر، بولو سبحان اللہ، پر بچھاتے ہیں۔ تو اے غریب نواز کے چاہنے والوں، میری ماں بہنوں، تم بھی توجہ سے ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھانا اور غور سے سننے کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، اس لیے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں نکالا جا رہا ہے۔ خدا را میری بہنوں، اگر گھر میں مائیں نماز پڑھے، بہنیں نماز پڑھے، دادی نماز پڑھے، نانی نماز پڑھے، تو پھر یاد رکھنا کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ ارے جب سارا گھر نماز پڑھے گا، اللہ اس کے 1 کنٹل چاول میں 10 کنٹل کی برکت عطا کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ 100 کی نوٹ میں 10,000 کی برکت، 10,000 کے اندر 1 لاکھ کی برکت، 1 لاکھ کے اندر 10 لاکھ کی برکت، 10 لاکھ کے اندر 1 کروڑ کی برکت۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے، تم اس کے ہاں سر کو جھکاؤ۔ جو 5 وقت مرد مسجد میں سر جھکاتا ہے، عورتیں اپنے گھر میں نماز میں سر جھکاتی ہے، اللہ ان کے سر کو کہیں جھکنے نہیں دیتا، سر کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ نے نماز جیسی عبادت ہم پر فرض کر کے احسان کر دیا کہ فجر پڑھ گئے، ظہر کے انتظار میں جتنے ہمارے چھوٹے گناہ ہوں گے، ظہر پڑھتے ہی فجر اور ظہر کے بیچ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جیسے ظہر پڑھ کے نکلے، عصر اور ظہر کے بیچ میں جو گناہ ہوئے، عصر پڑھنے سے دھو دیے جاتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ مغرب پڑھنے سے دھو دیے جاتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ اگر ہم پڑھ لیں عشاء کی نماز تو وہ گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اس طرح عشاء پڑھے پھر فجر کو اٹھے تو عشاء اور فجر تک جو گناہ درمیان میں ہوئے وہ فجر میں دھو دیے جاتے۔ گویا کہ 5 نمازیں ہمارے گناہوں کو دھو کر سینہ مدینہ بنا رہے ہیں، سینہ مدینہ بنا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو۔ اگر مائیں یہ طے کر لے بیٹا جب تک تو فجر نہیں پڑھے گا میں تجھے ناشتہ بھی نہیں دوں گی، چائے بھی نہیں، بریڈ بھی نہیں، تو دیکھو کوئی بچہ بستر پر نہیں ہوگا، مصلی پہ بیٹھے گا، مصلی پہ بیٹھے گا۔ اگر گھر میں کوئی بہن کہہ دے بھیا اگر تمہیں ڈوسے کی خواہش ہے میں ڈوسا بھی بناؤں گی وگڑی بھی بناؤں گی، مگر پہلے فجر کی نماز پڑھ کر آنا۔ ادھر بھیا سجدے میں، ادھر بہن سجدے میں، ادھر ماں سجدے میں، ادھر بیٹا سجدے میں، ادھر بیوی سجدے میں، ادھر شوہر سجدے میں، ادھر بھائی سجدے میں، ادھر بہن سجدے میں۔ اب جب سب سجدے میں ہو گئے اللہ ان کے سروں کو اتنا بلند کرے گا کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی ہفتہ واری گروپ میں بیٹھ کر قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرما دے گا، روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آج سے چالو کرو کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ ان سب نمازوں میں روزی میں برکت دینے والی نماز، عمر میں برکت دینے والی نماز، صحت اور تندرستی دینے والی نماز، دل کو مدینہ بنانے والی نماز، اگر چہرے کو نورانی بنانے والی نماز، روزی میں برکت دینے والی نماز، رکے ہوئے کاموں کو آسان کرانے والی نماز۔ ان 5 نمازوں میں اگر کوئی نماز ہے تو فجر کی ہے۔ فجر پڑھنے سے کام رکتا نہیں، روٹی روزی میں کمی نہیں آتی، چہرے پہ رونق آتی ہے، سینہ مدینہ بنتا ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے۔ اللہ اس کا سارا دن اپنی رحمت کے سائے میں گزارنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا جو فجر کی نماز پڑھا وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور جس نے فجر کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا۔ اگر اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہو فجر کی پابندی کرو۔ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو پھر استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بڑا جلسہ کراؤ، تفصیلی گفتگو ہم پھر جب کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی مجھ سے اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی تو یا اللہ غریب نواز کے صدقے میں تو مجھے معاف فرما دے۔ اور آج اس محفل کو سجانے والے نوجوان بچے، بوڑھے جوان جتنے بھی بچے آئے ہیں، سب جنہوں نے جو محنت کی مولا تو بہتر جانتا، نیاز کے لیے اہتمام کیا گیا، کس نے کیا دیا وہ بھی تو جانتا ہے۔ سب کو سال بھر تک جسم میں طاقت دے، روح میں قوت دے، ہر بیماری سے بچا، ہر بلا سے بچا، جادو ٹونے سے بچا، آسیبی اثرات سے بچا۔ ہماری باڈی کی ساری کمزوریاں، ایڑیوں میں درد، کمبر میں درد، گھٹنوں میں درد، باڈی میں درد، یہ سارے درد غریب نواز کی نیاز کے صدقے میں دور فرما دے، اور ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔